بات کو پیش کیا جب اپنی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے اس حالت میں مسجد میں آئے. دیکھیے غدیر خم کے میدان سے آتے ہی رسول خدا بیمار پڑ گئے. اب یہ تحقیق فی الحال چھوڑ دیجئے کہ اچانک پیغمبر کو کون سی ایسی بیماری لاحق ہو گئی. ابھی حج کر کے آئے ہیں اور حج بھی پیغمبر نے جس انداز سے کیا, جوان صحت مند آدمی اتنے جوش سے حج نہیں کر سکتا. رسول خدا کا وہ حج میں ہمیشہ مکے میں بیان کرتا ہوں, بڑا دلچسپ بھی ہے وہ واقعہ. 3 دن لگتے ہیں رسول کے حج کو لے کے. جو غدیر خم کے میدان میں پایان شجر کے ممبر پہ اتنے اطمینان سے بیٹھا ہے کہ ہاتھ میں علی کو اٹھا رکھا ہے, مجمع بیچانے رسول پورا خطبہ دے رہے, وہ مدینے آتے ہی کیسے بیمار پڑا, اور ایسی بیماری کے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے, بڑھتی جا رہی ہے بیماری. سفر کا مہینہ شروع ہو گیا, پیغمبر کے بخار اور بیماری میں اضافہ ہو گئے. یہاں تک کہ وہ مدینے والے جو صبح و شام پیغمبر کے چہرے کی زیارت کے عادی تھے, اور صبح و شام بھی میں غلط کہہ گیا, ہر نماز کے وقت مسجد میں آ کے زیارت کرتے, ایک دم زیارت رسول خدا سے محروم ہو گئے. میں نے کہا تھا کہ مدینے میں سلمان جیسے اصحاب بھی تڑپے جا رہے ہیں کہ جو ثواب اور فضیلت ہمیں روزانہ ملتا تھا, کئی بار ملتا تھا دن میں, پیغمبر حجرے سے نکل ہی نہیں رہے. ایک دم مدینے میں اعلان ہو گئے, مدینے والوں رسول خدا نے یہ اعلان کروایا کہ سارا مدینہ مسجد میں آ جائے. آج میں ان سے ایک مختصر خطاب کرنے والا ہوں. پیغمبر کا خطاب بھی اپنی جگہ ہے, لیکن اگر پیغمبر صرف اتنا بھی کہتے کہ آج میں 1 منٹ کے لیے اپنی جھلک دکھانے آیا ہوں, تب بھی سارا مدینہ دوڑ کے آ جاتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینے میں رسول کی زندگی میں اتنا مجمع کبھی نہ ہو, ساری مسجد بھر گئی. 2 مہینے سے پیغمبر کی زیارت سے محروم. اور جب پیغمبر کو حجرے میں اطلاع ملی کہ سب آنے والے آ گئے, تو پیغمبر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے چل سکتے. ایک طرف سے مولا علی نے پیغمبر کے کندھے کو سہارا دیا ہے, دوسری جانب سے پیغمبر کے چچا بنو عباس کے جد امجد عباس نے سہارا دیا. میں نے کہا نا, حج اور غدیر میں پیغمبر کے جسم کی دنیاوی طاقت دیکھیے, اور صرف 2 مہینے میں پیغمبر کی یہ کمزوری اور ناطاقتی دیکھیے. کچھ تو ہوگا, لیکن خیر. اور یہ چند قدم کا فاصلہ, منبر رسول دیکھیے گا جا کے مدینے کی مسجد, اچھا آدھے سے زیادہ مجمع تو دیکھے ہوئے, اور حجرہ رسول کا دروازہ, چند قدم کا فاصلہ, شاید اس منبر سے یہ پلر تک کا, وہ طے کرنے میں پتہ نہیں پیغمبر کو شاید آدھا گھنٹہ لگ گیا, چلا ہی نہیں جا رہا. دونوں جانب سے سہارا دیا, پھر بھی پیغمبر سے نہیں چلا جا رہا. پیغمبر مشکل سے منبر کے قریب پہنچے اور بڑی مشکل سے منبر پہ جا کے بیٹھے اور کہا کہ اے مسلمانوں, میرا اصل موضوع 1432 ہجری کا ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا. کہا کہ اے مسلمانوں, اب بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ میں رفیق اعلیٰ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا ہوں, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہو اور وہ قیامت میں مجھ سے پوچھے. اللہ اللہ, اس سے بڑھ کر رسول قبر و قیامت کی اہمیت کیا بتائیں گے؟ شفیع المذنبین ہیں, قیامت میں تو صرف رسول خدا کی بادشاہت چلے گی. کہہ رہے لیکن کوئی وہاں مجھ سے حق نہ مانگے, میں اس لیے تمہارے درمیان آیا ہوں کہ اگر کسی کو زندگی میں میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے, ذاتی تکلیف, تو وہ آ کے اپنا حق یہیں پہ مانگ لے, قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرے. اس سے بڑھ کر قیامت کی سختیاں پیغمبر کیسے بتائیں؟ اب سارا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. 2 جملے آپ نے سنے, نہ آج مسجد النبوی میں آپ بیٹھے نہ رسول خدا کی زیارت کر رہے, تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے گریے کی آواز میرے کان میں آ رہی. اس وقت کی مسجد میں لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہو؟ جب سے پیغمبر مسجد میں آئے تھے بعض لوگ اسی وقت سے رو رہے تھے. جائیے کبھی کربلا میں آپ, ابھی وہ گنبد ہی نظر آیا اور آنکھوں میں
آنسو آ جاتے ہیں، لوگ رو رہے ہیں رسول کو دیکھ کے۔ اور جب پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب جو گریے میں اضافہ ہوا، مسجد میں کوہرام بپا ہوا، لوگ پلر اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگے۔ یا رسول اللہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں جینا سکھایا، آپ تو رحمت بن کے اپنے ساتھ برکتیں لائے، آپ سے کبھی کسی کے حق میں کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، مگر خالی زبان سے نہیں کہہ رہے، دل میں بھی یقین ہے۔ مگر ایک آواز آ گئی، یا رسول اللہ، میں خود سے کبھی نہ کہتا، آپ نے 3 بار کہا جس کو مجھ سے حق لینا ہے لے لے، حق لے لے، حق لے لے، اس لیے ہمت کر کے کھڑا ہوں۔ سارا مجمع چونکا، کون ہے یہ آدمی؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول خدا، ایک جنگ کے درمیان مال غنیمت کو زیادہ جمع ہو گیا تھا، ہر مسلمان گھبرا کے دیکھنے آ رہا تھا کتنا مال غنیمت، بڑا مجمع ہو گیا، لگ رہا تھا کچھ لوگ مجمع میں دب جائیں گے یا گر پڑیں گے مال غنیمت پر۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ کوڑے کو ہلا کے کہنے لگے دور چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، یہاں قریب کوئی نہ آئے۔ آپ کا کوڑا میری کمر سے ٹکرا گیا، میں کچھ نہ کہتا، اتنے سال گزر گئے، میں نے آج تو کچھ نہ کہا، خود آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ پیغمبر نے فرمایا، اچھا میرا کوڑا تیرے بدن سے ٹکرایا، اپنا حق لے لے۔ کہا، یا رسول اللہ، میں آ رہا ہوں حق لے لے۔ قریب آئے، مسجد میں تو رسول کوڑا لے کے نہیں آتے، حسن و حسین کو جو ساتھ میں کھڑے، بیٹا میرے حجرے میں جاؤ اور جو میرا کوڑا ہے وہ لے کر آؤ، یہی کوڑا اس کے لگا ہوگا وہ لے کر آؤ۔ حسن حسین دوڑے دوڑے گئے، کوڑا لے کے آ گئے۔ نانا یہ ہے کوڑا، پیغمبر نے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اچھا یہ بتائیے اس وقت مسجد کی کیا حالت ہوگی؟ کیا لوگوں کے گریے کی بھی کیفیت ہوگی اور اس سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں، اے شخص تو کون ہے، تجھے پیغمبر کی ذات میں اتنا رحم نہیں آ رہا، پھر تو یہ بیمار بھی ہے، ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے۔ اس نے رسول خدا کو دیکھا، یا رسول اللہ، لوگ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہیں میں واپس چلا جاؤں۔ پیغمبر نے کہا، تم لوگ خاموش ہو جاؤ، قیامت میرا معاملہ، یہ وہاں حق مجھ سے لینے آ سکتا ہے، تم مت بولو، اس کو اس کا حق لینے دو۔ اب پیغمبر کا حکم آ گیا، سب خاموش۔ ایک ایک جملہ ہمیں عذاب قبر و عذاب قیامت یاد دلانے والا۔ پیغمبر کے قریب کھڑا ہے، کوڑا بھی ہاتھ میں آ گیا۔ پیغمبر نے کہا، اپنا حق لے لے۔ کہا، یا رسول اللہ، حق تو پھر پورا لیا جاتا، جب میرے بدن پہ آپ نے کوڑا مارا تو میرے نچلے جسم کے اوپر تو احرام کی چادر کی طرح کی ایک چادر، اوپر کا بدن کھولا تھا، میرے ننگے بدن پہ آپ کا کوڑا لگا تھا اور آپ نے کرتا پہنا ہوا۔ پیغمبر نے کہا، کوئی بات نہیں، کرتے کے بٹن کھولے، کرتے کو اس طرح سے اونچا کیا کہ پیچھے سے پیغمبر کی پشت نظر آنے لگی۔ مسجد کی عجیب حالت ہو گئی، کیونکہ پیغمبر کا اب جو بدن نظر آیا، کمزوری کی وجہ سے گویا ہڈیاں ظاہر ہو رہی، اتنا کمزور رسول کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوڑا، کون گستاخ ہے، لیکن کیا کرے، پیغمبر نے منع کر دیا۔ اور اس آدمی کی جو سب سے عجیب حالت ہوئی، جیسے ہی پیغمبر نے کرتا اونچا کیا، ذرا سا اپنی پشت کو کھولا، مہر نبوت نظر آنے لگی۔ ارے کوڑا ایک طرف پھینکا، تڑپ کے مہر نبوت کے اوپر کس طرح گرا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا۔ یا رسول اللہ، بھلا میری یہ مجال اور ہمت تھی کہ میں آپ کو کوڑا مارتا؟ مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنا تھی، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی چیخیں اب پیغمبر کے بدن کو دیکھ کے نکل رہی ہیں۔ پیغمبر نے کہا، چلو، اور تو کوئی نہیں ہے، یہ کہہ کے پیغمبر حجرے میں آئے، اور جیسے ہی حجرے میں آئے تو دیکھا کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں میری بیٹی فاطمہ زہرا تڑپ تڑپ کے، کبھی ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرتی ہے، کبھی تڑپ کے مسجد کو دیکھتی ہے۔ کہا، بیٹی تیری یہ کیا حالت ہے؟ کہا، بابا ابھی حسن و حسین آئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ نانا نے کوڑا مانگا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ایک مسلمان نانا کے کوڑا مارنا چاہتا ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی ہے، عام مسلمان دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، یہ تو فاطمہ جیسی بیٹی ہے، تو اب کہ کہا، بابا ارے میں برداشت نہ کر سکی، میں نے حسن سے کہا تھا، میں نے حسین سے کہا تھا، بیٹا حسین اپنے آپ کو آگے پیش کر دینا، کہنا میرے بدن پہ کوڑا مار لے، میرے نانا کے بدن پہ کوڑا نہ مار۔ بابا
کی کیا حالت ہے؟ پیغمبر نے واقعہ سنایا. میں صرف ایک جملہ یہاں کہتا اور پھر بس آخری 2 جملے مصائب کے. شہزادی یقیناً بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ نے سنا بابا کے بدن پہ کوڑا پڑنے والا یہ بھی معلوم ہے کہ ہلکا سا پڑے گا. وہ آدمی کہہ رہا تھا نا کہ آپ کا کوڑا چھو گیا تھا میرے بدن تو آپ برداشت نہ کر سکے. آپ کا بھتیجا سجاد تو اس سے زیادہ کمزور ہے. جب کوفہ و شام کے پورے راستے میں کوڑے کھاتے ہوئے جا رہا. شہزادی رسول خدا تو پھر بھی ایک مرد ہے. ارے آئیے راہ شام میں آپ کی بیٹیاں زینب و کلثوم آپ کی پوتی سکینہ کتنے کوڑے کھاتے جا رہے. اور اب پیغمبر اب آج اس طرح سے بستر پہ گرے کہ کل صبح تک 28 صفر تک سوائے واجب نمازوں کے بستر سے نہ اٹھے. اور یہ 3 راتیں پیغمبر کی بڑی تکلیف میں گزری. بیٹی کے کان میں باپ کی ذرا سی آواز آ جائے. عام بیٹی کی کیا حالت ہے؟ تو فاطمہ جیسی بیٹی ہے. اور یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. اہل بیت کے گھرانے کا مطلب آپ سمجھے. 21 رمضان کو میرے مولا کو نیند نہیں آ رہی. کلثوم نے دیکھا بابا بستر پہ کروٹیں بدل رہا. گھبرا کے کہا بابا کیا تکلیف زیادہ ہے؟ کہا نہیں, مجھے ابن ملجم کے کرانے کی آواز آ رہی. ایسا لگ رہا ہے رسی کو زیادہ سختی سے باندھا گیا. جب تک کہ اس کی آواز بند نہ ہوگی اسے آرام نہیں آئے گا. علی کو آرام نہیں آ سکتا. جو اپنے قاتل کی آواز سن کے تڑپ اٹھے وہ اہل بیت. وہ بیٹی جب بابا کی آواز سن رہی ہے ہر کروٹ پہ بابا کہہ رہا ہے تکلیف. بیٹی کی کیا حالت ہو. بڑی مشکل سے 28 صفر کی صبح پیغمبر کو 3 دن بعد اتنا آرام ملا کہ آنکھ لگ گئی. لیکن اللہ اللہ ادھر پیغمبر کی آنکھ لگی, ادھر دروازے میں کسی کی دستک کی آواز آئی. 3 دن میرا بابا تکلیف سے تڑپا. گھبرا کے فاطمہ نے آہستہ سے پوچھا کون ہے. آواز آئی میں رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے کہا 3 دن کے بعد میرا بابا 1 لمحے کے لیے سویا. ابھی میرے بابا کو بے آرام نہ کر, تھوڑی دیر کے بعد آنا. خاموشی. پھر ایک مرتبہ آواز آئی. شہزادی نے پوچھا کون ہے. وہی بول رہا پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے کہا ابھی میرا بابا سویا, تھوڑی دیر میرے بابا کو آرام کرنے دو. 28 صفر یعنی کل کا دن. جو ساری زندگی آپ نے مسائل سنے یہ کل کے مسائل ہیں. ایک بار تیسری مرتبہ بھی جب وہی آدمی کہتا ہے فاطمہ کو جلال آ گیا. کہا کہ اے شخص میں بار بار بتا رہی ہوں میرے بابا کو بے آرام نہ کر. اب پیغمبر نے آنکھیں کھولی. فاطمہ بیٹی سے آنے کی اجازت دے دی. یہ وہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی کے دروازے پہ نہیں روکا. اس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے. یہ انبیاء کے دروازے پہ گیا, یہ اولیاء کے دروازے پہ گیا, یہ اوصیاء کے دروازے پہ گیا, یہ مقربان خدا کے دروازے پہ. آج تک کسی دروازے پہ نہیں رکا. لیکن یہ تیرے گھر کے دروازے کا احترام ہے. آنے والا بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا, خدا کے حکم سے آیا ہے. لیکن پتا ہے خدا کے حکم پہ بھی عمل نہیں ہوگا جب تک کہ مرضی زہرا اس کے ساتھ شامل نہ ہو. بیٹی یہ ملک الموت ہے. فاطمہ نے کہا اچھا آ جا. ملک الموت آیا, رسول خدا کو لے کے گیا. ایک بار بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. آئے میرا بابا مارا گیا. ارے میں یتیم ہو گئی. آئے یتیمہ فاطمہ. شہزادی میں آپ سے گستاخی نہیں کر رہا ہوں, لیکن کم از کم اس وقت تھوڑی دیر بعد کے مسائل تو میں پڑھ رہا ہوں. کم از کم اس وقت جب بابا مارا گیا اور آپ نے ہائے میں یتیم ہو گئی کی فریاد کی, آپ کو یہ فریاد تو کرنے اس وقت تو فریاد کرنے دی گئی نا. ایک وہ کربلا کی یتیمہ تھی, ادھر کہا میرا بابا مارا گیا, ادھر سے شمر کا تماچا پڑا, ادھر سے کسارے صاحب کا کوڑا پڑا. وہ آخری جملے. لیکن فاطمہ کے مسائل بھی کم نہیں ہیں. ابھی تھوڑی دیر گزری ہے, آواز آتی ہے فاطمہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہارے گھر کا دروازہ جلا دیں گے. آئے فاطمہ. تھوڑی دیر پہلے ملک الموت رک گیا. حکم خدا سے آنے والا کہتا ہے قدم آئے
آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا. یقین ہے فاطمہ کو جب ملک الموت میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. ارے ملک الموت تو چھوٹا، میرا بابا کائنات کا سردار جب تک اسے اجازت نہ لے میرے گھر میں داخل نہیں ہوتا. آنے والے نے خالی دھمکی نہیں دی، ایک بار آگ جلا کے اس طرح دروازہ کھولا کہ اپنے حجاب کو بچانے کے لیے فاطمہ دروازے کے پیچھے گئی. خالی دروازہ نہ کھولا، فاطمہ کے بدن پہ کوڑا پڑا، پسلیاں ٹوٹی، موسی شہید ہوا اور بے اختیار فریاد کی بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا. بابا آج آپ کی وفات کا دن نہیں آیا، فاطمہ کے مسائل شروع ہو گئے. اتنی مصیبتیں کہ دن راتوں میں بدل گیا. یا مولا یا صاحب السماء